وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پہلا نواز شریف کے نام انٹرنیٹ سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ 2024 میں بطور وزیر اعلیٰ منصب سنبھالا، صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں مختلف شعبوں کی بہتری کے لیے اصلاحات پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے سفیر کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ پنجاب میں اسکولز کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانا میری ترجیح ہے۔ ابتدائی تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈپلومیسی فورم 2025 کے تحت بین الاقوامی کانفرنس میں مرکز نگاہ بن گئی۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے عالمی رہنما، سفارتکار اور مندوبین شریک ہوئے، جنہوں نے تقریر کے بعد مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ مندوبین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خواتین اور بچوں کی تعلیم، صحت اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات کو مثالی قرار دے دیا۔ مندوبین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کو سراہا اور ان کی تقریر کو انتہائی متاثر کن قرار دیا۔ انطالیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور خاتون اول امینا اردوان سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران صدر اردوان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پراتفاق خیر مقدم کیا اور ڈپلومیسی فورم 2025 میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اردوان نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر اردوان نے کہا کہ جلد نواز شریف سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کے صدر کے لیے محمد نواز شریف کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ کی ترکیہ کی خاتون اول آمینہ اردوان سے بھی خصوصی ملاقات ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بیلاروس کے دورہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے۔ نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں ہی قیام کریں گے۔ سابق وزیر اعظم لوٹن ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ان کی اپنی رہائش گاہ آمد پر پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا۔ نواز شریف لندن میں اپنے علاج کے علاوہ سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نائجیریا کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے نائجیریا کے وزیر دفاع محمد بدارو ابوبکر، چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل کرسٹوفر موسا، آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل اولو فیمی، نیول چیف وائس ایڈمرل اوگالا اور ایئر چیف مارشل حسن ابوبکر سے ملاقات کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے ان الگ الگ ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جبکہ دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائجیرین قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی دی گئی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری یہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوئے۔ انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری کو 4 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا چیئرمین، ہمایوں خان کو سیکریٹری جنرل، ندیم افضل چند سیکریٹری اطلاعات، آمنہ پراچا کو سیکریٹری فائنانس منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات میں چوہدری شجاعت حسین صدر، چوہدری صالح حسین سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے۔ چوہدری شافع حسین جنرل سیکریٹری پنجاب، طارق حسن مرکزی سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے۔ تمام امیدواران بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ایک قرارداد کے ذریعے ڈاکٹر محمد امجد کو چیف آرگنائزر، غلام مصطفیٰ ملک کو مرکزی سیکریٹری اطلاعات مقرر کیا گیا۔
وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم کی جانب سے آئندہ چند ماہ میں خوشخبریوں کی نوید سنا دی. کہا کہ اگلے کچھ ماہ میں وزیر اعظم مزید ریلیف کا اعلان کریں گے. شرح سود 22 سے 12% ہو چکی. چیمبرز کے مسائل کا ادراک ہے, مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں گے. چیمبرز کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا. تاجروں کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے, جن کی شدت 5.5 محسوس کی گئی. ملک میں آنے والے زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد, گرد نواح, جبکہ ہری پور, سوات, مالاکنڈ, ایبٹ آباد, چارسدہ, سبابی, ٹیکسلا, حسن آباد میں بھی محسوس کیے گئے. اس کے علاوہ اٹک, سانگلہ ہل, خانپور, ہزارہ, کھنڈیا, چشمہ, پیپلا اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ خوف و ہراس کے باعث گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ پیماک کے مطابق زلزلے کا مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا, جبکہ اس کی گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بیلاروس میں کئی اہم معاہدے ہوئے ہیں. 1.5 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیلاروس میں روزگار کے دروازے کھلے ہیں. بیلاروس کے صدر نے 1.5 لاکھ ہنرمند پاکستانیوں کو روزگار دینے کی بات کی ہے. پاکستانیوں کو وہ تمام سہولیات میسر ہوں گی جو بیلاروس کے شہریوں کو مہیا ہیں. بیلاروس کے ساتھ تعلقات کا سنگ بنیاد نواز شریف نے 2015 میں رکھا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی خوبصورت بات جوڈیشری کا حساب ہے. یہ شاہی دربار نہیں, آئینی عدالتیں ہیں. اگر کیسز نہیں سن سکتے تو گھر جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ اور موجودہ چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں. انہوں نے وکلا کے لیے قانون کے مطابق فیصلے کیے. حکومت کا وکلا کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا. سابق صدر مملکت عارف الوی نے بھی مذاکرات کی حمایت کر دی. دورہ امریکہ میں غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات سے متعلق مذاکرات ہوتے ہیں تو خیر مقدم کریں گے. بلوچستان کے مسئلے کا حل بھی مذاکرات میں ہے. 8 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی بلوچستان سے جیتی مگر ہمارے ووٹ کم گنے گئے. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے ہونے والے سوالات پر وضاحت دے دی. کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی کوشش اعظم سباتی کی اپنی ہے, پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ہمیشہ شفاف انتخابات اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غلط استعمال کے کیس میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غلط استعمال کے کیس کی سماعت جوڈیشل میجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے کی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں سرکاری گواہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے جیل ٹرائل ٹل گیا. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو ہوئی, جس میں مقدمات کے چالان کی نقول ملزمان میں تقسیم کی گئی, جس کے بعد عدالت نے ملزمان کو واپس جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی. دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. اسرائیل نے جنوبی غزہ پر حملہ کر کے مزید 10 فلسطینی شہید کر دیے. صہیونی فورسز کی شمالی علاقوں پر مسلسل بمباری بھی جاری رہی. خان یونس پر اسرائیلی حملے میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے. جنگ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 50,886 ہو گئی. سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری اور مستقل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے.
चीनी सदर ने कहा है कि महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका एक तरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा नहीं, चीनी ब्लैकमेल नहीं होगा। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर कमेटी ने तालिबान को माली इमदाद रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। कांग्रेसमैन ब्रायन मास्क ने बिल पेश करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान का एक भी डॉलर तालिबान के हाथों में जाए। ये बिल 23 कानून साजों की हिमायत से कांग्रेस में पेश किया गया। अमरीकी सदर की जानिब से दरामदात में महसूलात में इजाफे को 90 दिन के लिए मुलतवी करने के ऐलान के सरा चंद ही मिनटों के अंदर दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के इदाद शुमार के मुताबिक बिजनेसमैन एलन मस्क ने ट्रंप के फैसले के बाद स्टॉक की कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा रकम कमाई। टेस्ला के स्टॉक की कीमत में 23% इजाफा हुआ। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की दौलत में भी $26 मिलियन का इजाफा हुआ। और HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे इवेंट के तीसरे मैच में कप्तान डेविड वॉर्नर ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दी है। इससे कबल आज ही खेले गए दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए।